السلام ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطاء الحق۔ پروگرام آڈیو ریکارڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ برطانیہ و یورپ میں مقیم پاکستانی کشمیری کمیونٹی کی آواز وینس ٹیلی ویژن اسکائی 805 پہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر سوموار کی رات 9 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی جو حالات ہیں ان پر گفتگو کی جائے، ان کے مسائل جو ہیں پاکستانی عوام کو ان کے حل پہ بات کی جائے۔ تنقید برائے تنقید نہیں، بلکہ تنقید برائے اصلاح جو ہے وہ بات کی جائے، اور ہمارے درمیان مختلف اہم ترین سیاسی شخصیات جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، کمیونٹی لیڈرز موجود ہوتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستانی سیاست میں دبنگ ہیرو کا ان کو لقب جو ہے دیا جاتا ہے، خاص طور پر برطانیہ میں۔ شیخ رشید صاحب جو کہ چیئرمین ہیں، جو کہ سربراہ ہیں عوامی مسلم لیگ کے، ان سے آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سیاسی صورتحال پر، اور ان کی بہت شفقت کے آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ شیخ صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں برطانیہ میں۔ سب سے پہلے تو سر بات کریں گے اوورسیز کمیونٹی کے جو مسائل ہیں، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت دوہری شہریت کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، آپ نے برطانیہ میں مقیم اوورسیز کمیونٹی کی محبت دیکھی پاکستان کے لیے، تو سر کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے، کشمیری کمیونٹی جو ہے، ان کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے؟ ان کے حقوق کو دینے کے لیے پاکستان کے ذمہ داران، آپ لوگ جو ہیں وہ کوئی اہم کردار ادا نہیں کر رہے؟ گزارش یہ قانون پرانا ہے اور یہ کانسٹیٹیوشن میں ہے، اور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ بیٹھے رہے، اور یہ جب ان کے گلے میں پڑی ہے تو ان کو خیال آیا، اور اب کیونکہ ٹیل ہے، اور میرا یقین ہے یہ امینڈ ہو جائے گا، اور پاکستانی اوورسیز پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں۔ پاکستان سے زیادہ اسلام اوورسیز پاکستانیز میں، پاکستان سے زیادہ فکر اوورسیز پاکستانیوں کو ہے، پاکستانیوں سے زیادہ درد اوورسیز پاکستانیوں کو ہے ہر وقت۔ اور ہم دیکھیں نا، ہم اور کیا کیا ہے اس پیپلز پارٹی کی حکومت نے؟ فون کال ہی مہنگی کر دی۔ چلو جو گھر سے ماں کا خیریت پوچھنی ہے وہ بھی نہ پوچھ سکے۔ لیکن یہ کوئی زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ امریکن کانگریس مین کتنے ہیں جن کا پاسپورٹ ہی نہیں ہے؟ دیکھیں نا، there are many American congressmen who don't have a passport, who don't travel outside the country۔ کیونکہ ہم بہت اٹیچ ہیں، اس لیے اس کو دیکھنا چاہیے، اور اس کا ایک حل نکلنا چاہیے، اور امید ہے یہ نکل آئے گا۔ تو دوہری شہریت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو الیکشن لڑنے پہ ہی ایک جو ہے وہ شرط رکھی جاتی ہے، اس کے علاوہ شیخ صاحب وہاں پر ججز بھی، ابھی جیسا کہ وزیر قانون نے کہا جی کہ ججز پر بھی دوہری شہریت لائی جائے، وہ تو چاہے ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور مقصد ہو۔ دوہری شہریت تو سر کئی ایسے لوگ ہیں جن کی دوہری آدھا فارن آفس دوہری شہریت ہے جی۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ بچے کے جنم کے لیے اپنی فیملیز کو باہر بھیج دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید اس طرح وہ نیشنل بورن ہو جاتا ہے یا بورن نیشنل ہو جاتا ہے۔ قانون تو پتہ نہیں کیا کہتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی پاکستان میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جہاں دنیا جہان کے لوگ آ کے بغیر پاسپورٹ کے رہ رہے ہیں، وہاں اگر بندہ اپنے ملک میں دوہری شہریت سے رہتا ہے تو کون سا بڑا عذاب آ جاتا ہے۔ عوامی مسلم لیگ کی پالیسی کیا ہوگی الیکشن؟ ہم سپورٹ کریں گے۔ دیکھیں نا، ہمیں تو ابھی 2 سال ہوئے ہیں، کل ہی ہم نے یہاں برطانیہ میں اپنے شیخ سلیم صاحب کو بنایا۔ ہمارے پاس تو وہ حالات نہیں ہیں کہ ہم اسمبلی کے اندر اس کو بات اٹھا چکے ہیں۔ تو جن کے پاس حالات ہیں انہوں نے کون سی تلواریں چلائی ہیں؟ باتیں کی ہیں، صرف باتیں۔ شیخ صاحب، کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور کشمیری عوام جو ہے ان کو یہ لگتا ہے، تجزیہ نگاروں کو بھی یہ لگتا ہے کہ ماضی کی حکومت نے، ماضی کی تمام حکومتوں نے، اور موجودہ جو حکومت ہے، آپ کی حکومتیں بھی شامل رہی ہیں، کشمیری عوام کے لیے اور کشمیر کے حقوق جو ہیں ان کو بحال کروانے کے لیے آپ لوگوں نے کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا، اور پاکستان جو ہے اس بارے میں جو ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا۔ یہ کشمیری بھائیوں کا شکوہ ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور یہ کب مسئلہ حل ہوگا سر؟ اس کا حل کیا ہے؟ کون مفادات کی جنگ جو ہے لڑ رہا ہے، اور کون کھیل رہا ہے ان سے؟ دیکھیں، بہترین وقت تھا پاکستان کے پاس جب مشرف تھا، وہ آرمی کا بھی ایک کو ہیڈ کر رہا تھا اور ملک کو بھی ہیڈ کر رہا تھا، اور وہاں اڈوانی تھے اور واجپئی تھے، جو ڈیفرنٹ لائن کے سوچنے والے لوگ ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر کو بائی پاس کر کے آپ امن کر سکتے ہیں۔ کل میں جا رہا ہوں
صبح لاہور میں جو فیورٹ نیشن کی ریلی ہے اس میں پارٹیسپیٹ کروں گا. انڈیا کو جو موسٹ فیورٹ نیشن ہم قرار دے رہے ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر جتنی دیر یہ کریں گے انڈیا اپنی ترقی کا راستہ روکے گا. انڈیا کی ترقی کا راز، جیسے پاکستان کی ترقی کا راز بلوچستان میں چھپا ہوا ہے، انڈیا کی ترقی کے راز کشمیر کا مسئلہ اور پانی کا مسئلہ حل کرنے پہ رکا ہے. ہو نہیں سکتا کہ ہمیں وہ بنجر اور ایتھوپیا اور صومالیہ بنانے کی سوچے تو ہم اسے معاف کر دیں گے. نو وے ایٹ آل. اور اگر دیکھیں نا ہمارے مسئلے جو ہیں وہ بڑے ہی گھمبیر ہیں، لیکن اگر پاکستان اور انڈیا اپنے مسئلے حل کر لیتے ہیں تو یہ ایک چین سے بڑا ملک ہو جاتے ہیں. اور ان مسئلوں میں بنیادی مسئلہ جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. بنیادی مسئلہ جو ہے، دیکھیں اب ہمارا میڈیا انڈیا سے کہیں آگے میڈیا ہے، لیکن اگر ہمارے انڈیا کے ذریعے میڈیا کے ذریعے کوئی انفلوئنس کرے، ہمارے انڈیا کو خرید کر اگر ان کی سافٹ ویئر انڈیا کی وہ پیچھے ڈب کرنے والی اور وہ ہمیں یلغار کرے، تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. قوم کی بھی آنکھیں کھلنی چاہیے. وی آر ود دی کشمیر اینڈ دی کشمیریز اینڈ وی ہیو نو ادر چوائس. پرویز مشرف صاحب کی ابھی بات ہوئی. پرویز مشرف صاحب کا ملکی حالات جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ افسوسناک ہیں. تجزیہ نگار کہتے ہیں، میڈیا بتاتا ہے، وہاں سے جو لیڈرز آتے ہیں وہ بتاتے ہیں. آپ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جو پچھلا دور تھا وہ اس دور سے بہت زیادہ بہتر جو ہے وہ گنا. دیکھیں فائنینشلی تو آپ بڑا چھ کا چتی کے پہاڑے والی بات ہے. 60 روپے کا ڈالر تھا، آج 98 روپے کا ڈالر ہے. 49.5 یا 50% تو ویسے ہی ڈی ویلیویشن ہو گئی. لیکن اس میں تو ذرا بھی کوئی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے. کہاں 60 روپے 12 سال رہا، اور 6.5 سال میں جو 62 سال یا 61 سال میں جو لون لیا انہوں نے 4.5 سال میں لے لیا. ہر پاکستان کا بچہ جو ہے جی وہ 82 روپے کا مقروض پیدا ہو رہا ہے. دینا آپ نے اور ہم نے، انہوں نے موج میلے کرنے اور یہ بھی مارے جائیں گے، یہ بھی نہیں بچیں گے. یاد رکھیں میری بات. دیکھیں نا ایک شہید بے نظیر بھٹو نہیں رہ گئی اس دنیا میں، رہیں گے یہ بھی نہیں پھر. کیونکہ یہ ملک جو ہے اس طرح نہیں چل سکتا کہ آپ لوٹ مار کریں اور سمجھیں کہ سب ٹھیک ہے اور انٹرنیشنلی عوام کو کچھ بیچیں، امریکہ کو کچھ بیچیں، دین کے نام پہ کچھ بات کریں. اندر آپ بیٹھ کے کہیں جناب ہونا چاہیے سب کچھ انڈیا کے ساتھ آنکھ مٹکا ہونا چاہیے، اور باہر آ کے کہیں ویزا ہی نہیں ہونا چاہیے. اس طرح ملک چلتے ہیں؟ نو وے. مگر شیخ صاحب معذرت کے ساتھ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، جو تجزیہ نگار کہتے ہیں تو پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت دوبارہ ہے. پاکستان پیپل پارٹی، میں نہیں یہ بات مان رہا. دیکھیں آصف زرداری نے ایک باکمال کھیلا ہے نواز شریف کے سر پہ، چیف جسٹس کے سر پہ اور جنرل کیانی کے سر پہ. یہ جمہوریت 3 آدمیوں کی مرہون منت ہے. عوام تو کہتی تھی کب کوئی آئے اور اس سے نجات دلائے. یہ 3 آدمی ہیں، جو بھی تاریخ لکھی جائے گی. چیف جسٹس نے ادھر جا کے ڈیفنس کالج میں کہا اگر کوئی جارہ آزما آیا تو میں آرٹیکل 6 لگا دوں گا. نواز شریف صاحب نے کہا جناب علی ہم ان کے ساتھ ہیں اگر کوئی تھرڈ فورس آئی تو. تھرڈ فورس نے خود کہا کہ ہم اتنے لیٹے ہوئے ہیں، ہمیں روند کے نہ گزرو، ہم پاکستان کے لیے لگے ہوئے ہیں. سو یہ 3 آدمی ذمہ دار ہیں. قوم تو ان کو 6 مہینے بعد چاہتی تھی یہ چلے جائیں. صاحب یہ بولڈ سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے بعد آپ کے لیے کیا مسائل. کچھ نہیں ہوگا جی، کیا مسائل ہوں گے. آصف زرداری صاحب جو ہیں ان کو بیک یہ چیف جسٹس آف پاکستان میاں محمد نواز شریف اس گورنمنٹ کے معاملات کو دیکھیں. لوگ سمجھتے ہیں چیف جسٹس نے سوائے یوسف رضا گیلانی کے فیصلے کے علاوہ کوئی فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. انہوں نے کوئی ڈنڈا نہیں دیا، ڈیٹیں ہی دیتے رہے. ٹھیک ہے، ایک ہی فیصلہ یوسف رضا گیلانی کا خود آصف زرداری چاہتا تھا امپلیمنٹ ہو، خود وہ چاہتا تھا اس سے جان چھڑائی جائے. اور اب یوسف رضا گیلانی کو سمجھ آ گئی. پہلے میں کہتا تھا اس کو سمجھ نہیں آئی، اس وقت تو مجھ کو ہرانے کی فکر میں تھے سارے. سو میں 3 آدمیوں کو اس کا نشان دیتا ہوں، اس کا تغمہ جمہوریت دیتا ہوں. جنرل کیانی کو، چیف جسٹس افتخار کو اور نواز شریف کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تینوں مستقبل میں جا کے نہیں سپورٹ کریں گے آصف زرداری صاحب کو یا پھر پاکستان پیپل پارٹی کو؟ اب کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. سب ایک کی ٹیل ہے. نواز شریف کے بھی ایک زندگی کے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو قائم دائم رکھے. ان کا آخری الیکشن ہے، اب وہ اپنے پٹھوں کو تیار کر رہے ہیں. ہاں جی، اب اس ملک میں 25-30 جو چور، کمپیوٹرائز چور بچے ہیں وہ سیاست کرنے جا رہے ہیں. غریب کا بچہ تو دھکے کھانے کے لیے آیا ہے،
وہ 2-2 سال ویزے کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے. یہ ہمارے ملک کے حالت ہیں. لیکن نا ہم نے ایٹم بم کی قوت ہیں جی, ہم ایٹم بم ہیں, اور ہم کتے کے کاٹنے کی دوائی نہیں بنا سکے, ہم سانپ کے کاٹنے کی دوائی نہیں بنا سکے. اس لیے گدیوں پہ جا کے لوگ لاشیں رکھ دیتے ہیں جی کہ پیر سائیں سانپ نے کاٹ دیا, اور وہ پھر اس پہ دم کرتا ہے اور کو ہلدی لگاتا ہے اور مرچ لگاتا ہے اور گھی پلاتا ہے, تو بچ جائے تو اس کی قسمت ہے, ورنہ کہتے ہیں پیر بڑا کامل ہے. ہم کیا قوم ہے, ہمارے بچے چوہے کھا رہے ہیں, ڈوب مرنے کا ہمارے لیے مقام ہے. ہم باتیں بڑی کر رہے ہیں, ہم اتنے ہیں فن کیا ویسے. تو پھر شیخ صاحب ہم کیوں قصوروار ٹھہراتے ہیں یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے؟ یہ تو ویسے گجر جٹ ایک کام کرتے ہیں, ایک تھانے میں رہتے ہیں, ایک مسئلہ کرتے ہیں. جب الیکشن آ جاتا ہے جٹ جٹ ہو جاتا ہے, گجر گجر ہو جاتا ہے, ملسی ملسی ہو جاتا ہے, کھچی کھچی ہو جاتا ہے, ٹوانا ممڈوٹ رائی شیخ کشمیری سب نکل آتے ہیں باہر. پھر قومی فیصلے کیا ہونے؟ پھر تو ہم قبیلوں کی سرداریوں اور اپنے گاؤں کی اور اپنی چودراہٹ کی پگ کے پیچھے لڑتے ہیں, ملک کے لیے تو نہیں لڑتے.